آپ نے جب بھی جیتنا ہے یا جب بھی ہارنا ہے آپ نے پہلے ذہن میں بنانی ہے اپنی وہ پکچر. جو کمانڈ آپ اپنے ذہن کو دو گے آپ کا ذہن آپ سے ویسے سچویشن کریٹ کروا دے گا. ایک آئی اوپننگ ایکسپیریمنٹ کروانے جا رہا ہوں. اس کو امیڈیٹ بیسس پہ کر لینا ہے, اس کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اگر اس ایکسپیریمنٹ کو کر لو گے آپ کو آپ کا مائنڈ کام کیسے کرتا ہے, ذہن کام کیسے کرتا ہے, آپ کو یہ بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. ابھی گوگل کو آپ کے موبائل میں جو چیزیں ہیں نا, موبائل میں گوگل ایپ کھولو اور اس میں ٹائپ کرو کہ از ٹی بیڈ فار ہیلتھ. آپ کو 20 رزلٹ ملیں گے جس میں ٹی کے نقصانات بتائے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر آپ لکھو ٹی از گڈ فار ہیلتھ. اس کے بعد آپ کو 20 اور رزلٹ ملیں گے جو چائے کے فوائد پہ بات ہو رہی ہوگی. یہی مائنڈ ہوتا ہے. آپ آج اپنے مائنڈ کو کسی بھی کام پہ لگانا سٹارٹ کرو گے نا کہ ہاں بتاؤ گے کہ ہاں میں نے یہ ہر حال میں کرنا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو 100 ریزنز مل جائیں گی, 100 چیزیں ملنا, 100 نشانیاں ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی کہ یہ میں نے کام کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. انفیکٹ وہ کام ہونے بھی لگ جائے گا. لیکن آپ اگر اپنے مائنڈ کو پہلے ہی کمانڈ دے دو گے نا کہ نہیں یار میں نے نہیں کرنا, میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے, آلریڈی آپ کو 100 کیا 1000 نشانیاں ملیں گی اس کام کے نہ کرنے کی. دا پوائنٹ از آپ جب بھی ہارتے ہو فزیکلی پریکٹیکلی بعد میں ہارتے ہو, ذہن میں آلریڈی ہار مان چکے ہوتے ہو. اس بات کو یاد رکھنا ہے تمہیں. سو زندگی میں جب بھی جیتنا ہے, جو جیتتا ہے نا ایک بار اس سے بیٹھو, پوچھو. میں کوئی تمہیں بل گیٹس کی اور ایلون مسک کی سٹوریاں نہیں سناؤں گا. اپنے خاندان میں ایک حاجی صاحب ڈھونڈو, اس سے پوچھو, وہ حاجی صاحب جس نے تمہارے خاندان میں, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان ہوتا ہے جو غلامی کی یا ایک وہ بیڑی کو توڑتا ہے اور ترقی کے راستے پہ چلتا ہے, اور وہ ایک خاص مقام پہ ہوتا ہے پورے خاندان میں. وہ ہر خاندان میں ایک بندہ ضرور ہوگا. اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ صرف ایک بات پوچھنی ہے تم نے کہ حاجی صاحب جو بھی آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے, آپ کو ایگزیکٹ کلیئر تھا کہ آج جس مقام پہ ہو آپ کامیاب ہو جاؤ گے, کیونکہ آپ تو اس سچویشن سے آئے تھے نا جہاں پہ ہر وقت ہر طرف اندھیرا تھا, ارد گرد ہنسنے والے تھے, آگے بڑھنے والا کوئی مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا, لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے تھے. آپ اسی سچویشن سے نکل کے اوپر نکل چلے گئے. وہ آپ کو ایک ہی بات بولے گا, میرا دل مانتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں نکل جاؤں گا, ایک بار یہ کامن ملے گی. تو پوائنٹ از آپ نے جب بھی جیتنا ہے یا جب بھی ہارنا ہے آپ نے پہلے ذہن میں بنانی ہے اپنی وہ پکچر. جو کمانڈ آپ اپنے ذہن کو دو گے آپ کا ذہن آپ سے ویسے سچویشن کریٹ کروا دے گا. اللہ نے آپ کو مجھے ایسے اشرف المخلوقات نہیں بنایا. مجھے کبھی نا افسوس ہوتا ہے ہم سب پہ نا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اس ٹائٹل کی صحیح قدر کیا, ہم تو اس ٹائٹل کی صحیح پہچان ہی نہیں کر سکے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, میرے گوز بمس آتے ہیں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ فرشتوں سے ہمیں سجدہ کروایا, شیطان کو باہر نکال دیا کیونکہ اس نے ہمیں سجدہ نہیں کیا تھا. آپ کو ڈر نہیں لگتا اپنی اس ہونے سے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جو ذات جس نے ہمیں بنایا وہ ہم پہ اتنا ٹرسٹ کر کے کھڑی ہوئی ہے, اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم خود اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, ہم خود ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر تم پھر بھی ہارتے ہو نا, پھر تم ہارنے کے لیے بنے تھے, کیونکہ جیتنے والا کبھی ہار کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. سوچتا ہوگا, کبھی سوچتا ہوگا, لیکن وہ جیت کا جذبہ زیادہ حاوی ہوتا ہے. اور جیت کا جذبہ پتہ کس پہ حاوی ہوتا ہے؟ جس کو اس کے ہونے پہ بھروسہ ہوتا ہے, جس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو سانس لے ہی نا, اب جو اگلا بھرم ہے اسی بات پہ ٹکا ہوا ہے کہ ہاں اگلی سانس وہ ہے وہ دوبارہ بھی آئے گی. اور ہم سب بھرم کے سارے تو چل رہے ہیں. جس دن یہ سانس ٹوٹی ختم, وی آر اینڈ, دا گیم از اوور. تو جب بھرم ہی سب اسی کا ہی ہے تو یہ بھرم کیوں نہیں کرتے کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے؟ جس سچویشن میں تم رہ رہے ہو اگر تم اس میں بھی لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو تو سب سے بڑے بغیرت تو تم خود ہو کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا. تمہارے پاس ایک چانس ہے, تمہارے پاس ڈیلی چانس ہے, تمہارے پاس آپشنز ہیں, چوائس ہے, لیکن پھر بھی تم سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ تم ارد گرد کے لوگوں سے سن بیٹھے ہو, یقین کر بیٹھے ہو ہاں تم نہیں کر سکتے. گوگل کی طرح نا نقصانات آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور آپ نے ماننا سٹارٹ کر دیا ہے. I mean how dare they can define your life. کیسے کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے؟
اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور تم اجازت دے رہے ہو ہاں ہاں ٹھوکو مجھے بجاؤ میری. دین پھر تمہیں رونا تمہارا مقدر ہونا چاہیے, تم ڈیزرو کرتے ہو, کیونکہ اصل میں تم اس وقت ایک بغیرتی کی سٹیج پہ ہو. اور جو بندہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ اللہ اوپر سے کوئی کرشمہ ہی کرے تو کرے, ادروائز. اور یاد رکھیے گا اللہ بھی وہ کہتا ہے نا ہدایت مانگنے سے ملتی ہے, اور اللہ نے تو خود قرآن میں بولا ہے, مفہوم قرآن نہیں سنا کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. تو تمہارا گمان برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے کس کے سہارے ہے؟ اتنا تو کر لو بس. یہ گمان اچھا رکھو, پھر اپنی سٹوری بنتے دیکھنا. خدا کی قسم لوگ تمہاری سٹوری اور لوگوں کو سنائیں گے کہ یار ہاں یہ بولتا ہوتا تھا اور جو بولتا تھا آج ویسا ویسا بن گیا ہے, اور اس وقت تم ہنسو گے کیونکہ تمہیں یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہوں گی. صرف ایک چانس اس ٹائٹل کے نام کر دو, دی اشرف المخلوقات, دا گریٹسٹ کریچر. تم جو بھی سوچو گے وہ تم بن جاؤ گے. ٹرسٹ می, ویک اپ.